میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العزت نے یوں فرمایا قد افلح من تزکا، کہ یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو گندے عقائد سے بچا لیا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے سے بچا لیا، گندے اخلاق سے بچا لیا، گندی عادتوں سے بچا لیا، گندی باتوں سے بچا لیا، ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی گندگیوں سے اپنے آپ کو جس نے پاک صاف کر لیا ہے زندگی کے اندر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ دوسرا کام وذکر اسم ربی، اپنے رب کے نام کو یاد رکھ کر اس نے زندگی گزاری، یعنی اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو اس نے دل و جان سے مانا اور عمل کیا، فصلہ اور نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھتا رہا۔ اللہ رب العزت نے اس موقع پر یہ تین باتیں کامیابی کے لیے ضروری قرار دی۔ ایک تو انسان کا عقیدہ، اس کا ظاہر اور باطن تمام ظاہری اور باطنی گندگیوں سے پاک ہو، اور دوسری بات کہ انسان زندگی کے ہر شعبے میں جو اسلامی تعلیمات موجود ہیں ان کے مطابق عمل کرے، اور تیسری بات کہ وہ نماز پڑھے۔ اگر یہ تین باتیں کسی بھی انسان کے اندر موجود ہیں تو وہ اللہ رب العزت کی نظر میں کامیاب ہے، اور اگر کسی انسان کے اندر یہ تینوں باتیں موجود نہیں ہیں یا ان تینوں باتوں میں سے ایک بھی بات کی کمی ہے تو وہ انسان اللہ رب العزت کی نظر میں کامیاب نہیں ہے بلکہ وہ ناکام ہے۔ وہ اپنی نظر میں چاہے کتنا بھی بڑا کامیاب ہو، چاہے وہ معاشرے میں کتنا بھی کامیاب سمجھا جائے، چاہے وہ اپنے خاندان میں کتنا بھی کامیاب سمجھا جائے، لیکن اللہ رب العزت کی نظر میں اور دین کی نظر میں، قرآن و حدیث کی نظر میں وہ انسان کامیاب نہیں ہے، بلکہ کامیابی کے لیے یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں اور یہ تینوں چیزیں شرط ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ تم لوگ یہ تینوں کام نہیں کرتے، نہ تو اپنے عقائد خالص رکھتے، نہ اپنے ظاہر اور باطن کو صاف ستھرا کرنے کی فکر کرتے، اور نہ اللہ رب العزت کے احکامات کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتے، اور نہ نمازوں کی پابندی کرتے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور اس کے نفع کو سامنے رکھتے ہو، اور آخرت کے نفع کو بالکل بھی نظر میں نہیں لاتے، نہ اس کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتے، حالانکہ آخرت دنیا کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ یہ وہ آیتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ باتیں ذہن میں لانی پڑیں گی، اور وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر ہم اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ آج کے دور میں مادیت کا بہت زیادہ زور ہے، اور ہر انسان کی طبیعت وہ آرام کی طرف راغب ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ سفر کرے تو وہ بھی آرام دہ ہو، وہ گھر میں رہے تو سکون کے ساتھ رہے، وہ کاروبار کرے تو سکون کے ساتھ کرے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ زندگی کے ہر شعبے میں جتنا زیادہ سے زیادہ آرام اور سکون حاصل کر سکتا ہے وہ اس کو حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اس وقت ہماری اس مسجد کے اندر اگر ہم غور کریں تو یہ پنکھا چل رہا ہے، یہ لائٹیں جلی ہوئی ہیں، یہ مائک کا استعمال ہو رہا ہے، یہ ممبر کا استعمال ہو رہا ہے، نیچے فرش پکا ہے، ہمارے سر کے اوپر چھت ہے، یہ در و دیوار ہیں، یہ کھڑکیاں ہیں، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں اگر میں اور آپ اس کے اوپر غور کریں، مسجد کی ایک ایک چیز کے اوپر، یہاں جو وضو خانہ ہے، یہاں جو پانی کی مشین ہے، ایک چھوٹی سی بات میں سمجھانے کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ جتنی بھی باتوں پر ہم غور کریں گے تو شروع زمانے کی مسجدوں کو اگر ہم دیکھیں تو ان مسجدوں کے اندر کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ مسجد نبوی کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ وہ کچی زمین میں تھی اور کھجور کے پیڑ اس کے پلر تھے اور کھجور کی چھال اس کی چھت تھی۔ جب بارش ہوتی تھی تو سارا پانی زمین پر آتا تھا، اور اتنی کیچڑ ہو جایا کرتی تھی کہ صحابہ کرام جب وہاں نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے تو وہ وہاں پر کھڑے نہیں ہو سکتے تھے بلکہ وہ زمین میں دھس جاتے تھے۔ اس لیے ہر صحابی اپنے لیے چھوٹے چھوٹے سنگریزے
چھوٹی چھوٹی پتھریاں لے کر کے آتے تھے اور اپنی جگہ پر، اپنے پیروں کی جگہ پر اور سجدے کی جگہ پر بچھا لیا کرتے تھے، اور اس حال میں وہ اللہ کے بندے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ لیکن آج ہماری مسجدوں کے اندر فرش ہے، دیواریں ہیں، ایئر کنڈیشن ہے، پنکھے ہیں، لائٹیں ہیں، ممبر ہے، مائک ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ صرف اور صرف اس لیے تاکہ ہم لوگ راحت اور سکون کے ساتھ نماز ادا کر سکیں۔ ہم گھر کے اندر جائیں تو گھر کے اندر جس چیز کے اوپر بھی نظر ڈالیں گے تو ہر چیز اس بات کی گواہی دے گی کہ یہ والی چیز گھر کے اندر صرف اور صرف اس لیے رکھی ہوئی ہے تاکہ ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ گھر کا فریج، گھر کا کولر، گھر کا ایئر کنڈیشن، گھر کی ساری چیزیں، ساری چیزوں پر غور کرتے چلے جائیں۔ اگر میں ایک ایک چیز کو گنواؤں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی اور ہماری اصلی بات رہ جائے گی۔ اسی طرح انسان کی طبیعت ہر چیز کے اندر، ہر شعبے کے اندر یہ چاہتی ہے کہ وہ ہر کام کو خوب آرام کے ساتھ کرے، خوب سکون کے ساتھ کرے۔ اگر سفر کرنے کی ضرورت ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میں جس چیز سے سفر کروں، جس کار سے کروں، جس بس سے کروں، جس ٹرین سے کروں، وہ ایئر کنڈیشن ہو، وہ آرام دہ ہو، اس کے اندر جھٹکے کم لگیں۔ جس جگہ میں سفر کرنے جا رہا ہوں، جو میری منزل ہے، وہاں پہلے سے ہوٹل کا انتظام ہو، وہاں پر پہلے سے کھانے کا انتظام ہو، مجھے کسی چیز کی وہاں پر کوئی فکر نہ ہو، کسی چیز کی مجھے کوئی دشواری پیش نہ آئے، کسی قسم کی مجھے تکلیف کا احساس نہ ہو۔ یہ ساری باتیں جو بھی میں بیان کر رہا ہوں، ہر چیز کے اندر انسان اپنے بچوں کو جب سے وہ چھوٹے سے ہوتے ہیں، 2.5 سال سے 3 سال سے، ان کو تعلیم دلانے کی فکر کرتا ہے، اس وجہ سے کہ بڑے ہونے کے بعد ان کے سامنے جو روزگار کے مسائل آئیں گے اس میں ان کو دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ہر چیز کے اندر اگر ہم غور کرتے چلے جائیں گے، میں نے تو 2-3 مثالیں پیش کی آپ کے سامنے وقت کی قلت کی وجہ سے، جس شعبے میں بھی ہم نظر ڈالتے جائیں گے تو ہماری طبیعت مانتی جائے گی، اس بات کو قبول کرے گی کہ انسان سکون پسند ہے۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ ہر چیز کے اندر سکون حاصل کرے، ہر چیز کے اندر راحت و آرام حاصل کرے اور اپنا ہر کام مکمل راحت کے ساتھ اور مکمل سکون کے ساتھ کرے۔ اور جب انسان کو راحت و سکون میسر نہیں آتا تو وہ انسان مچل جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتا ہے، اس کو غصہ آنے لگتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہماری اس مسجد میں اس وقت لائٹ نہ رہے، لائٹ چلی جائے، پنکھے بند ہو جائیں، لائٹیں بند ہو جائیں، مائک بند ہو جائے، تو پھر ہمارے لیے اس والے کام کو کرنا، بیان کرنا اور بیان سننا ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، ہم سے آسانی سے بیٹھا نہیں جائے گا۔ ہمارا ذہن اور ہمارا دل اس وقت جس درجے میں بھی ان باتوں کی طرف مائل ہے اور ہم لینے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اس درجے ہمارا دل اور دماغ ان باتوں کی طرف مائل نہیں رہ سکے گا، بلکہ ہماری طبیعت گرمی کی طرف اور پسینوں کی طرف اور بے چینی کی طرف لگ جائے گی۔ یہ بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ انسان زندگی کے ہر شعبے میں یہ چاہتا ہے کہ اس کو راحت و سکون حاصل ہو، اور اگر زندگی کے کسی بھی شعبے میں سے راحت و سکون کی کمی ہو جاتی ہے تو وہ انسان چاہے کوئی بھی قیمت دینی پڑے، کوئی بھی قیمت چکانی پڑے، چاہے حلال اور حرام کی جو اللہ نے رکاوٹ بنائی ہے، جو آڑ بنائی ہے، چاہے اس آڑ کو پار کرنا پڑے، لیکن انسان یہ چاہتا ہے اور یہ کرتا ہے کہ اس کی زندگی میں سے راحت و سکون میں بالکل بھی کمی نہ آئے۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ مبارک۔ میں نے جتنی بھی باتیں آپ کے سامنے بیان کی، ان میں سے کوئی بھی بات نہ ناجائز ہے، نہ حرام ہے، نہ میں اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ ناجائز اور حرام ہے۔ میں یہ 2-4 باتیں رکھنے کے بعد یہ بات ذہن میں بٹھانا چاہتا ہوں، اور یہ والی بات ذہن میں بٹھانے کے لیے میں نے اب سے پہلے کی جتنی بھی گفتگو کی ہے وہ ساری کی ساری گفتگو اس بات کو ذہن نشی کرانے کے لیے کی ہے۔ میں اب یہ سوال کرنا چاہتا ہوں اس بات کو بیان کرنے کے بعد کہ ہم جب ان ساری آسائشوں اور راحتوں کے گرویدہ بن چکے ہیں اور اس کے عادی بن چکے ہیں، تو پھر کیا ہمیں اس بات کی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ یہ نعمتیں ہمارے لیے ہمیشہ باقی رہیں اور کبھی ختم نہ ہوں؟ ظاہری سی بات ہے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ اگر ہم سے کچھ وقت کے لیے بھی یہ نعمتیں چھین لی جائیں تو ہماری زندگی میں اس کا تصور نہیں ہے۔ آج کے دور میں اگر کسی انسان سے موبائل لے لیا جائے تو اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ میں زندگی کیسے گزاروں گا۔ آج کے دور میں اگر کسی گھر سے فریج کو نکال دیا جائے، ایئر کنڈیشن کو نکال دیا جائے، پنکھے کو نکال دیا جائے، تو کیا تصور ہے کہ اس گھر کے اندر زندگی گزارنی ممکن ہے؟
بغیر کھانے کی زندگی گزارنا ممکن ہے؟ بغیر چھت کے سہارے کی زندگی گزارنا ممکن ہے؟ یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہم ان تمام باتوں کے عادی ہو چکے، اور ہمیں کچھ بھی ہو، سفر ہو، چاہے ہم مقام پر ہوں، خوشی میں ہوں، غم میں ہوں، بیماری میں ہوں، صحت میں ہوں، ہر حالت کے اندر ہمیں ان ساری نعمتوں کی ضرورت۔ اور جب انسان کا رشتہ اس دنیا سے ٹوٹتا ہے اور ختم ہوتا ہے، اس کے بعد کیا انسان کے ساتھ یہ ساری نعمتیں، اس کی آخری جو منزل ہے، آخری جو ٹھکانہ ہے یعنی قبر، کیا اس کے اندر یہ ساری نعمتیں جاتی ہیں یا جائیں گی؟ یہ میں ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں سمجھانے کے لیے۔ ظاہری سی بات ہے، سب کو معلوم ہے کہ قبر کے اندر نہ پنکھا ہوگا، نہ وہاں ایئر کنڈیشن ہوگا، نہ وہاں لائٹ ہوگی، نہ وہاں کھانے کا کوئی سامان ہوگا، نہ وہاں کوئی پینے کا سامان ہوگا، نہ وہاں کوئی فرش ہوگا، نہ وہاں کوئی چھت ہوگی، نہ وہاں کوئی دیوار ہوگی، وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سراسر دائیں بھی مٹی ہوگی، بائیں بھی مٹی ہوگی، سرہانے کی طرف بھی مٹی ہوگی، پائنتی کی طرف بھی مٹی ہوگی، سر کی طرف بھی مٹی ہوگی، نیچے کی طرف بھی مٹی ہوگی، اور وہاں سراسر اندھیرا ہوگا۔ میرے نوجوانوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میں اتنی بات کرنے کے بعد یہ والی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم اس دنیا کے اندر اپنے راحت و سکون کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ جس زندگی ہمیں زندگی کا اکثر حصہ بلکہ سارا ہی حصہ سوائے 60 سال اور 70 سال کے اس دنیا میں گزار کر اپنے اصلی اور آخری گھر میں جو جانا ہے، وہاں کے لیے ہم نے کتنے راحتوں کے سامان اکٹھے کیے ہوئے ہیں؟ یہ ایک سوال، جس سوال کا جواب ہمیں اپنے ضمیر کو دینا ہے، اپنے دل کو دینا ہے۔ اسی بات کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم صرف اور صرف دنیاوی زندگی کو، دنیاوی زندگی کے نفعوں کو، ان کو سامنے رکھتے ہو، دنیاوی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں ترجیح دے دیتے ہو۔